میں گورنمنٹ سکولز میں ماشاءاللہ بکس فری ہیں اور 20 روپے فیس ہے، وہ بھی ایف ٹی ایف میں ہے، اور جو کوئی 20 روپے نہیں بھی دے سکتا اس کو بھی وہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو مائنڈ بن چکا ہے کہ گورنمنٹ سکولز میں پڑھائی اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کے پرائیویٹ سکولز میں ہوتی ہے، اس لیے اسٹوڈنٹ کو اس کے والدین کو یہی چاہیے کہ جو وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں اس پہ بہتر میکسیمم ٹائم دیں، اور اسٹوڈنٹ کے لیے جو اس کا شوق پیدا کریں۔ شوق ہی سب کچھ کرواتا ہے، تو اگر کس میں شوق نہیں ہے تو وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، یہ اسٹوڈنٹ کی سب سے پہلی خاصیت اس کی ٹائم ٹیبل کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ 6 کلاسز ہیں تو ٹیچر بھی 6 ہونے چاہیے، اور جو ہیڈ ٹیچر ہے وہ سیپریٹلی طور پہ علیحدہ ہونا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ میں آج کل جس طرح سے وہ اے او صاحبان یا ڈپٹی صاحبان جس طرح سے انفارمیشن لیتے ہیں، ایک بندہ تو صرف انفارمیشن دینے کے لیے ہی ہے، اور باقی ٹیچرز کو اپنا پڑھانا چاہیے، اس کو کسی اور ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد علی اور میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز سچائی کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ ہیں میرے پیاری موزوں ترین شخصیت محمد تنویر الیاس صاحب، اور جنہوں نے ہمیں بہت مشکل سے ٹائم دیا، کیونکہ ان کی مصروفیات اتنی ہے کہ ہمیں آج ہم ان سے یہ تعلیم کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں اتنا لوگوں کا رجحان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آج کل لوگ پرائیویٹ اسکول کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، السلام علیکم۔ محمد تنویر الیاس، اے ایس ٹی سائنس گورنمنٹ ہائی اسکول رسول پور جٹا، ضلع شیخپورہ میں جاب کر رہا ہوں۔ تو عرصہ 9 سال سے میں گورنمنٹ سکولز میں ہوں، جس میں میرا 4-5 سال کا تجربہ ایز اے ڈسٹرکٹ ٹیچر ایجوکیٹر ہے، جس میں ہم ٹیچرز کو ٹریننگ کرواتے رہے ہیں، اور آج کل وہ کیونکہ بند ہو گیا ہے دوبارہ سے مطلب ایز اے ٹیچنگ میں نے جاب سٹارٹ کر لی ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ گورنمنٹ سکولوں میں جو شرائط داخلہ ہے وہ کم ہے، لوگ پرائیویٹ سکولز کا مطلب رخ زیادہ کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو مائنڈ بن چکا ہے کہ گورنمنٹ سکولز میں پڑھائی اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کے پرائیویٹ سکولز میں ہوتی ہے۔ یہ عام طور پہ ان کی جو ذہن سازی ہو چکی ہے کہ اس میں والدین کا بھی جو ذہن سازی ہے کہ ایک دیکھ لیں، ہمارے اسکول میں ایک نیا بچہ داخل ہوتا ہے، وہ ہفتہ 2 ہفتے بعد تک کوئی یونیفارم نہیں لیتا، کوئی شوز نہیں اس کے، کوئی ان کا مطلب بکس بھی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بچہ جب وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں تو پہلے ہی دن ان کا کیا ہوتا ہے کہ یونیفارم بھی کمپلیٹ ہے، شوز بھی کمپلیٹ ہیں، حالانکہ ان کے جو اتنی مہنگی بکس ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں اوور آل یہ چیزیں جا چکی ہیں، اس میں کسی گورنمنٹ اسکول کے ہیڈ ٹیچر کا یا ٹیچر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پہلی بات تو ان کا رجحان ذہن سازی ہو گئی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شرائط داخلہ کیونکہ گورنمنٹ سکولز کا اس لیے بھی کم ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسیاں بھی ہیں، گورنمنٹ کی اپنی پالیسیاں بھی ہیں کہ ان کا جو سال ہے وہ شروع ہوتا ہے اپریل سے، تو جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کا جو سال ہے وہ عام طور پہ جنوری سے ہی وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں، جنوری فیبروری سے۔ دوسری اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز میں کیونکہ بچوں کا جو شرائط داخلہ زیادہ تر پلے گروپس میں ہے، 3-4 سال سے وہ بچے اپنا لے لیتے ہیں، اس میں ایک گورنمنٹ کا جو پرائمری سکول ہے اس میں اس طرح سے بچے کی نگہداشت یا اس طرح سے ماحول وہ فراہم نہیں کیا جاتا جس طرح پرائیویٹ سکولز میں وہ بچوں کو وہ فراہم کرتے ہیں۔ ان کا علیحدہ کلاس روم ہے، اس میں ان کے لیے کھیلنے کی چیزیں یا ان کے کمفرٹیبل بیٹھنے کی چیزیں، ان کا وہ چھوٹی چیئرز وغیرہ، اس طرح سے گورنمنٹ کی بلڈنگ میں صرف 2 کمرے پرائمری سکولز میں، اور اس میں 5 کلاسیں، ٹیچرز بھی کم ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ سکولز میں ٹیچر کیونکہ جتنی کلاسز ہیں کم سے کم اتنے ہی پورے ہیں، اور جو ایک اچھا سکول ہے اس میں انہوں نے 7 اسسٹنٹ ٹیچرز بھی دیے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آیا بھی رکھی ہوتی ہے بچوں کو واش روم لے جانے کے لیے۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں ایشو آتا ہے کہ یہ پرائیویٹ سکولز میں اس طرح کی وہ چیزیں فراہم کرتے ہیں جو سرکاری سکولز میں نہیں ہے۔ جی تنویر الیاس بھائی صاحب، آپ نے بہت ہی تفصیل سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی،
اور یہ کیا وجوہات ہے کہ گورنمنٹ اس پر یہ توجہ نہیں دے رہی تعلیم پر؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ عام جو غریب آدمی ہے وہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتا ہے اور اس کو ایسی سہولیات فراہم نہیں کی جا سکتی جیسے وہ امیروں کو دی جا سکتی ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ سب سیم، یعنی ان میں سب سیم ہوگا۔ اصل میں گورنمنٹ سکولز میں ماشاءاللہ بکس فری ہیں اور 20 روپے فیس ہے، وہ بھی ایف ٹی ایف میں ہے، اور جو کوئی 20 روپے نہیں بھی دے سکتا اس کو بھی وہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دیں۔ ہمارے پاس اصل میں گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹیچرز کی شارٹیج ہے پرائمری سکولز میں خاص طور پر، میں تو مطلب آج کل ای ایس ٹی ہوں، ہم نے پرائمری سکولوں میں ٹریننگ کروائی ہوئی ہے، سب سے جو میں نے محسوس کیا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نمبر آف ٹیچرز اور نمبر آف کلاسز وہ سیم ہونی چاہیے۔ اگر پرائمری سکول میں 6 ٹیچرز ہیں تو 6 کلاسز ہیں تو ٹیچر بھی 6 ہونے چاہیے، اور جو ہیڈ ٹیچر ہے وہ سیپریٹلی طور پہ علیحدہ ہونا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ میں آج کل جس طرح سے وہ اے او صاحبان یا ڈپٹی صاحبان جس طرح سے انفارمیشن لیتے ہیں، ایک بندہ تو صرف انفارمیشن دینے کے لیے ہی ہے، اور باقی ٹیچرز کو اپنا پڑھانا چاہیے، اس کو کسی اور ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے سب سے پہلے کہ نمبر آف ٹیچرز نمبر آف کلاس کے حساب سے لگائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 40 اسٹوڈنٹس کی ریشو سے، جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو انہوں نے 40 رکھی ہوئی ہے کہ 40 اسٹوڈنٹس ہوں تو ایک ٹیچر دینا ہے۔ آج کل جو چل رہا ہے وہ 80 اسٹوڈنٹس پہ 3 ٹیچر دے رہے ہیں، اب وہ 80 اسٹوڈنٹس 6 کلاسوں کے بھی ہوں تو پھر بھی 3 ٹیچر، اب لیکن ان کو یہ کم سے کم ٹیچر کے لیے فی کلاس فی ٹیچر رکھیں تو وہ بہتری آئے گی۔ دوسری بات ہے گورنمنٹ کو یہ اس پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، انویسٹمنٹ بہت ابھی کم ہے، این ایس بی بھی دے رہے ہیں لیکن این ایس بی دے رہے ہیں صرف کلاس کی تعداد کے حساب سے یا اسکول کی تعداد کے حساب سے۔ اب جو بیس جو ہے کسی اسکول کی، فار ایگزامپل کسی گاؤں میں سہولیات اتنی نہیں ہے، اس کے اسٹوڈنٹس بہت کم ہیں، اس کے اسٹوڈنٹس ہیں فار ایگزامپل 100 ہیں، تو 100 اسٹوڈنٹس ہو تو ان کو صرف ایک قسط جو ملتی ہے وہ 20-25 ہزار یا 30 ہزار ملتی ہے، لیکن خرچے آپ دیکھیں جو مین جو خرچے ہوتے ہیں اسکول کے وہ تو وہی رہنے ہیں، جو ایک اسکول ہے اس کی تعداد ہے 500، اس کو ایک قسط مل جاتی ہے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ، اب ایک اسکول ہے 20-25 ہزار مل رہا ہے، تو ان کے کم سے کم جو انفراسٹرکچر ہے جس میں جو فکسڈ کاسٹ ہیں اس کے حساب سے بیس لائن کم سے کم 50 سے 60 ہزار قسط اسٹوڈنٹ کے بغیر ہی ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ اور باقی ہر ٹیچر میں ہر اسکول میں کم سے کم صفائی کے لیے جو ملازم ہیں ایک تو اس سے امپلائمنٹ بھی بڑھے گی کہ لوگوں کو روزگار ملے گا، کم سے کم 2 سے 3 ہر پرائمری اسکول میں دینے چاہیے درجہ چہارم کے۔ جی تنویر الیاس صاحب، ایک اور سوال ہے کہ یہ جو ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے اس کی سارے دن کی مصروفیات کیا ہونی چاہیے؟ اور آج کل آپ نے دیکھا کہ رجحان ہو گیا ہے کہ یہ اس کی طرف کیا اس کو کہتے ہیں ٹیوشن کی طرف، تو ایک غریب اور مزدور طبقہ وہ کیسے اس کو ہینڈل کرے؟ کیوں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میرے مطابق جو اسٹوڈنٹ کی ایک لائف ہے اس کی سیگمنٹیشن ہونی چاہیے۔ صبح اسٹوڈنٹ جب جاگتا ہے صبح اس کو ارلی مارننگ اٹھنا چاہیے، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، یہ ایک اسٹوڈنٹ کی سب سے پہلی خاصیت اس کی ٹائم ٹیبل کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ تو صبح اس کو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے 9th 10th یا 6th 7th کے بعد اس کو اسکول جائے، وہ اسکول میں اس کی پڑھائی کے 6 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 6 گھنٹوں میں جتنا اس نے تعلیم انسٹرکشنز حاصل کرنی ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس کو جو اسکول کا ٹائم اور کام ملا ہے وہ اس کو گھر آ کے اس کے 2 طرح کام ملتے ہیں، اس کو ایک تو ریٹن ورک ملتا ہے اور ایک اورل اس نے یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک ٹیوشن اگر ایک وہ اچھے اسکول میں جاتا ہے یا ایک گورنمنٹ اسکول میں جہاں پہ آج کل ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ٹیچرز ہیں، تو ایک اس کو سیکنڈ ٹائم میں کہیں بھی ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ صرف اور صرف ذمہ داری سے اپنے اسکول کا ہوم ورک کرے اور جو اسکول سے اس کو کام ملا ہوا ہے اس کو یاد کرے، اس کو اپنا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے جتنی بکس ہیں اس کے حوالے سے، تو اسکول سے آنے کے بعد آرام کرے اور تھوڑا بہت جو لکھنے والا کام ہے وہ کرے،
اور اس کے بعد اس کے اثر سے مغرب میں کہتا ہوں اس کو پڑھنا نہیں چاہیے، اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے، جس طرح کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، جو بھی ہے، تو وہ اپنے مائنڈ کو ریفریش کرے۔ اس کے بعد مغرب کے بعد نماز کے بعد وہ اپنا بکس کو جس طرح سے 4-5 بکس کا اس کو جتنا بھی ہوم ورک ملا ہے وہ گھنٹہ 1 گھنٹہ کر لے۔ ایک اچھا اسٹوڈنٹ اگر گھر میں آ کے 5 سے 6 گھنٹے خود پڑھتا ہے نا، وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ علیحدہ ٹیوشن پہ چلا جائے، ان کا کوئی کام علیحدہ ہو، اسکول کا کام علیحدہ، چاہے سیم بھی ہو، اگر اس نے انسٹرکشن لیتے جانا ہے اس نے اپنا خود ٹائم کی سسٹم دینا ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کو کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے 6 گھنٹے خود پڑھنا چاہیے، جو اس کو ہوم ورک ملا ہے، اس کے علاوہ جو اور کام ملا ہے اس کو یاد کر کے اگلے دن کے لیے اسکول کے لیے ہی تیار ہونا چاہیے، نہ کہ وہ ٹیوشن کا کام علیحدہ کرے، اسکول کا علیحدہ کرے۔ اس کو 2 گھنٹے ڈیلی کھیلنا ہے اور اس کو اپنی نیند پوری کرنی ہے، اور 4 سے 5-6 گھنٹے آ کے گھر اگر وہ اسکول کا کام ہی پورا کر لیتا ہے تو جو 5 سے 10 سال اس نے جتنے بھی اپنے اسٹوڈنٹ لائف گزارنی ہے میٹرک تک، تو وہ بہت کافی ہے۔ اور میرے خیال میں ٹیوشن کو کوئی بھی میں نہیں کہتا کہ ٹیوشن نہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو پڑھیں، ہوم ٹیوٹر رکھ لیں، 1 گھنٹہ رکھ لیں، یا اپنے گھر میں کسی سے سمجھ لیں اگر ضرورت ہے، نہیں تو میں ٹیوشن کو نہیں کہتا کہ ٹیوشن، میں کہتا ہوں کہ ٹیوشن ضروری نہیں ہے، صرف اسکول ضروری ہے۔ تنویر الیاس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو یعنی ٹیوشن ضروری نہیں ہے، خود سے ہی انسان کوشش کرے تو یعنی کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اپنی ٹائم میں اگر اس نے ٹیچر سے پڑھ لیا ہے، جو ٹیچر ہے اس نے ہدایات دینی ہے، انسٹرکشن دینی ہے، پڑھانا ہے، تو اسٹوڈنٹ نے آگے محنت کرنی ہے، تو جو ٹیچر نے پڑھا دیا ہے اسی کو اگر وہ لاگو اگر اس کو پڑھ لیتا ہے تو اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اسٹوڈنٹ کے لیے یہی ہے کہ جس پہ اسٹوڈنٹ نے زیادہ ٹائم دینا ہے وہ اس کا کام بہتر ہو جانا ہے، اگر وہ کھیل پہ زیادہ ٹائم دیتا ہے تو اس کی کھیل بہتر ہو جانی ہے، اگر وہ پڑھائی پہ زیادہ ٹائم دیتا ہے پڑھائی بہتر ہو جانی ہے، اگر اس نے کوئی ہنر سیکھنا ہے تو اس نے ٹائم دینا ہے، ٹائم بہت ضروری، جس پہ ایک بچے نے ٹائم دینا ہے وہ بہتر ہو جانا ہے۔ ویسے بھی حدیث ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، جو اسٹوڈنٹ جس پہ کوشش کرتا ہے تو وہی اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسٹوڈنٹ کو اس کے والدین کو یہی چاہیے کہ جو وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں اس پہ بہتر میکسیمم ٹائم دیں، اور اسٹوڈنٹ کے لیے جو اس کا شوق پیدا کریں، شوق ہی سب کچھ کرواتا ہے، تو اگر کس میں شوق نہیں ہے تو وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ پری ڈٹرمنڈ نہیں ہونا چاہیے ایک اسٹوڈنٹ کو کہ اس کو میں نے فار ایگزامپل میرا بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پہ میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کی جو سکلز ہیں وہ 5 سے 6 سال سٹڈی مطلب 10-12 سال کی عمر تک کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ اس میں کیا سکلز ہیں، خدا صلاحیتیں اس کی کیا ہیں، تو اسی کے مطابق اس کو اس فیلڈ میں بھیجنا چاہیے۔ ساری فیلڈز ہی امپورٹنٹ ہیں، صرف ایسا امپورٹنٹ نہیں ہے، ایک اچھا شہری بننا، ایک اچھے اس میں مورل ویلیوز آنا وہ ضروری ہے۔ آج کل دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے کہ والدین یہ ضد کر لیتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ کہ میں نے آپ کو انجینئر ہی کی ڈگری دلوانی ہے یا ڈاکٹر کی ہی، یا آپ کو اور کسی شعبے میں، تو بچوں پر زبردستی نہ کی جائے، بچے جس چیز میں اچھے ہوتے ہیں اسی شعبے میں ان کو جانے دینا چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہی چیز انسان اسی میں اچھا رہتا ہے اور کامیابی بھی اسی میں ملتی ہے۔ ٹائم ٹو ٹائم ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں گے، آج جو ہم نے اتنی بات کی ہے اتنا ہی کافی ہے، تو انشاءاللہ میں اپنا تجربہ ایز اے ڈی ٹی ڈسٹرکٹ ٹیچر ایجوکیٹر وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے، اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے بھی اہم پوائنٹس پہ بات کریں گے۔ جی بہت ہی پیاری اور اچھی باتیں کی اور گائیڈنس بھی دی بھائی صاحب نے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آج آپ کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔